وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما انا رحمت مہدتات. یا رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. یا رب زدنی علما. حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی وحدہ لا شریک مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو مالک دو جہاں ہے، جو خالق کائنات ہے، جو مربی اور پالنہار ہے، جو سمپورن جگت کا سوامی ہے. میں اس کی تعریف اس کے عطا کردہ احسانات کے مطابق نہیں کر سکتا، بس اتنا ہی کہہ دیتا ہوں. All praise is due to Allah, Lord of the worlds, the entirely merciful, the especially merciful. بادہو چی چنیدہ برگزیدہ انگنت بے شمار درود و سلام کے بے شمار پھول نچھوڑ ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی شاہ رسولہ فخر دو جہاں امام کائنات محسن انسانیت مکہ اور مدینہ کے گلیوں کے سردار جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سامعین حضرات، میں اس مختصر سی وقت میں آپ لوگوں کے سامنے جس ٹاپک پہ گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ ہے رحمت للعالمین. اور بھلا آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف کیسے پہنچ سکتی ہے جبکہ آپ سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ انبیاء پارہ نمبر 17 آیت نمبر 107 کے اندر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے میرے نبی، ہم نے تو آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. ہم نے تو آپ کو سارے جہان کے لیے کرپیالو اور دیالو بنا دیا ہے. میرے بھائیوں، کسی نے سچ کہا ہے وہ آئے نہ خدائے کشتی اہل زمین بن کر، وہ آئے نہ خدائے کشتی اہل زمین بن کر، وہ آئے اس جہاں میں رحمت للعالمین بن کر. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے تو اللہ کے آخری رسول رحمت للعالمین ہے. اللہ تعالیٰ اگر سارے جہان کا پالنہار ہے تو اللہ کے رسول سارے جہان کے لیے رحمت ہے. چنانچہ آپ کی رحمت کا فیضان عورتوں، بچوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، غریبوں، لونڈیوں، غلاموں، رعایا، امرا سب تک پہنچتا ہے. عربی میں جب یہ کہا جاتا ہے زید عادل تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زید عادل ہے، یعنی اس کے اندر عدل و انصاف کی صفات پائی جاتی ہے. مگر جب یہ کہا جاتا ہے زید عدل، زید انصاف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زید کے اندر عدل و انصاف کی صفت حد کمال تک پہنچی ہوئی ہے، یعنی انصاف اس کی ذات پر ختم ہے. میرے بھائیوں، اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ رحم کرنے والے ہیں، بلکہ یہ کہا گیا، یہ فرمایا گیا کہ آپ سارے جہان کے لیے رحمت ہیں. جہاں تک رحمت اور شفقت کا سوال ہے، ایک شفقت وہ ہے جو والدین کو اولاد سے ہوتی ہے، استاد کو شاگرد سے ہوتی ہے، یا بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ ہوتی ہے. لیکن یہ شفقت مشروط ہوتی ہے اطاعت اور وفاداری کے ساتھ. اگر اولاد باغی ہو جائے تو والدین کی شفقت ختم ہو جاتی ہے. اگر شاگرد نافرمان ہو جائے تو استاد اسے شفقت کی نظر سے نہیں دیکھتا. اسی طرح سے اگر چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی باتیں نہ مانے تو بڑا بھائی کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی. لیکن
لیکن اللہ کے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ کی شفقت و محبت عام ہے، دوستوں کے لیے بھی اور دشمنوں کے لیے بھی۔ چنانچہ آپ اپنوں کے لیے بھی رحمت ہے تو غیروں کے لیے بھی رحمت ہے، دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہے تو دوستوں کے لیے بھی رحمت ہے، ماننے والوں کے لیے بھی رحمت ہے تو انکار کرنے والوں کے لیے بھی رحمت ہے، راستے میں کانٹے بچھانے والوں کے لیے بھی رحمت ہے تو آپ کی راہوں سے کانٹے ہٹانے والوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ میرے بھائیوں، جان قربان کرنے والوں کے لیے بھی رحمت ہے تو جان لینے والوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ میرے بھائیوں، تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جب آپ نے نبی ہونے کے بعد توحید کی تبلیغ شروع کی، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا شروع کیا، تو پوری عرب برادری آپ کے خلاف ہو گئی۔ آپ کو اس مقدس مشن سے ہٹانے کے لیے رشوتیں پیش کی گئی، یعنی آپ پر ترغیب کے پھندے ڈالے گئے۔ آپ سے کہا گیا، اے محمد، اگر تم خوبصورت عورتوں سے شادی کرنا چاہتے ہو، اگر تمہیں بیوٹیفل گرل کی ضرورت ہے تو ہم تمہیں دنیا کی حسین ترین عورتیں تمہیں مہیا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اے نبی، اگر تمہیں مال و زر کی ہوس ہے، اگر تمہیں دولت کی لالچ ہے تو ہم تمہارے قدموں میں زر و جواہرات کے انبار لگا کر کے تمہیں دنیا عرب کا سب سے مالدار انسان بنا دیں گے۔ اے محمد، کس سوچ میں ہو، کس فکر میں ہو، اگر تم سرداری چاہتے ہو تو آج ہی سے ہمارے سردار بن جاؤ نا، مگر اس کام کو چھوڑ دو، اس نئے دین کی تبلیغ سے باز آ جاؤ۔ تو آپ نے بس زبان حال یہ فرمایا تھا، میرے ہاتھوں پہ لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دے، میرے ہاتھوں پہ لا کے چاند سورج بھی اگر رکھ دے، میرے ہاتھوں پہ لا کر چاند، میرے ہاتھوں پہ لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دے، میرے قدموں تلے روئے زمین کا مال و زر رکھ دے، خدا کے کام سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا، خدا کے کام سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، جب رشوتیں کام نہیں آئی، جب ترغیب کے پھندے آپ کو نہیں پھنسا سکے، تو پھر آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ مکی زندگی میں آپ کا جینا دوبر کر دیا گیا۔ حالت یہ ہے کہ آپ راستہ چل رہے ہیں اور آپ پر پتھروں کی بارش شروع کر دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے نبی اکرم کا پورا جسم لہولہان ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ راستہ چل رہے ہیں اور آپ کی راہوں میں کانٹے بچھا دیے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم سجدے کی حالت میں ہے، آپ سجدہ کر رہے ہیں اور آپ کی پیٹھ پر، آپ کی پشت پر اونٹ کی اوجھڑی لا کر کے لاد دی جاتی ہے، اونٹ کا پچونی لاد دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے نبی اکرم کا دم بھی، سانس بھی پھولنے لگتا تھا۔ اللہ کے نبی سجدے کی عالم میں ہیں اور آپ کے گردن میں، گلے میں چادر ڈال کر کے کسا جاتا ہے۔ ایک بار اللہ کے نبی کا گلا چھل گیا تھا، کسی نے کہا، اے نبی اکرم، اس دین کو پھیلانے کے جو ہے عوض میں لوگوں نے آپ کا جو ہے گلا چھل دیا ہے، سوجن آ گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا، اے لوگوں، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ نبی اکرم کا صرف تو گلا تو چھلا ہے، لیکن ہم سے پہلے نبیوں کے تو گلے بھی اتر جایا کرتے تھے، وہ اپنے گلے کو بھی اپنے جسم سے جدا کر دیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، آپ راستہ چل رہے ہیں اور آپ پر کوڑا کرکٹ ڈال دی جاتی ہے، آپ کا مذاق اڑانے کے لیے جلوس نکالے
جاتے ہیں، لیکن آپ نے یہ تمام مصیبتیں برداشت کر لی، تمام مشقتیں ساری، مگر کسی سے انتقام نہیں لیا، کسی کا برا نہیں چاہا، کسی کے خلاف بددعا نہیں کی۔ ہر طرف ڈھونڈ لو دیدار کی طرح، ہر طرف ڈھونڈ لو دیدار کی طرح، کون ہے آمینہ کے جگر کی طرح، کون ہے آمینہ کے جگر کی طرح، اچوٹ پاتھر کی کھائی مگر دی دعا، چوٹ پاتھر کی کھائی مگر دی دعا، پھول پھل دینے والے شجر کی طرح، پھول پھل دینے والے شجر کی طرح۔ میرے بھائیوں، اس لیے تو میرے نبی کے اس اوصاف کو بیان کرتے ہوئے میرے رب نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے نبی، ہم نے تو آپ کو سارے سنسار کے لیے، سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اب اللہ کے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پہ نگاہ ڈالیے تو آپ کی 63 سالہ زندگی میں کہیں بھی انتقام کا ایک داغ بھی نہیں ملے گا کہ آپ نے اپنے سے کمزوروں کو کبھی نیچا دکھایا ہو، اپنے سے دشمنوں کو کبھی بری نظروں سے دیکھا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 10واں سال آپ کے لیے بڑا پریشان کن رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی سال آپ کے مشفق چچا ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے، اور ان کے انتقال کے 3 روز کے بعد ہی اللہ کے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار بیوی بھی اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے، وہ بھی چل بستی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے اسی سال آپ طائف کی بستی میں تبلیغ دین کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ نے جب طائف والوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا، انہیں دین کی دعوت دی، تو انہوں نے آپ کی بات سننے سے انکار کر دیا، بلکہ اوباشوں اور بدماشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، پتھروں سے مارنا شروع کر دیا، اور اتنا مارا کہ نبی اکرم کا پورا جسم جو ہے خون سے لہولہان ہو گیا۔ حضرت زید آپ کے ساتھ تھے، وہ آپ کو اٹھا کر کے ایک باغ میں لے گئے، وہاں چہرے پر پانی چھڑ کر تب ہوش آیا۔ حضرت زید اللہ کے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ کے جسم سے بہنے والے خون کو دھوتے جاتے تھے، اور رو کر آپ سے یہ التجا کرتے جاتے تھے، اے اللہ کے نبی، یہ تو پتھروں میں رہنے والی قوم ہے، ان کا دل بھی پتھر ہو گیا ہے، یہ پہاڑوں میں رہنے والی قوم ہے، ان کا دل بھی پہاڑوں جیسا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ ان طائف والوں کو تباہ و برباد کر کے ان کا نام و نشان مٹا دے۔ تو میرے بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے، رحمت للعالمین نے زخمی حالت میں اپنے خون آلودوں کو ہاتھ اوپر اٹھا لیا، اپنے خون آلود ہاتھوں کو اوپر اٹھا دیا۔ مشرکین طائف کا حق میں بد دعا کے لیے نہیں، بلکہ ان کی ہدایت کے لیے اور انتہائی عاجزی کے ساتھ اپنے رب سے التجا کی۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ کچھ جانتے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، حفیظ جالندری نے اس واقعے کو عجیب انداز سے نقشہ کھینچا ہے۔ دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر انہیں راہ ہدایت دے، فراخی ہمتوں میں روشنی دے،
بھائیوں غور کرنے کا مقام ہے، جن لوگوں نے پتھروں سے مار مار کر کے لہو لہان کر دیا، آپ ان کے حق میں بھی دعائیں خیر کر رہے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے دے، اللہ انہیں بھی تو جنت کا مستحق بنا دے۔ میرے بھائیوں دنیا یہ کہہ سکتی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مجبور تھے، اکیلے تھے، بے سر و سامان اور بے سہارا تھے، ان حالات میں آپ صبر نہ کرتے تو اور کیا کر سکتے تھے؟ میرے بھائیوں ایسی بات نہیں تھی، اٹھاؤ موعظ حسنہ عبدالرب صاحب گوڑوی نے لکھا ہے، ایسی بات نہیں تھی۔ جب ان طائف والوں نے بے ہوش کر دیا میرے نبی کو، فوراً ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے، سلام کرتا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اگر حکم ہو، آپ کا آرڈر ہو تو ان طائف والوں کی پوری بستی کو ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر کے پیس دوں، ان کو دھواں اڑا دوں، ان کے چیتڑے بھی پتہ نہیں چلے گے کہاں گئے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ طائف والے تباہ و برباد ہو جائیں۔ ایک مثال لے لیجئے، مان لیجئے آپ کسی ٹرک پہ سفر کر رہے ہیں تو سڑک پر دوڑتا ہوا ٹرک آپ کو بار بار جھٹکے دے گا، آپ کو چوٹ محسوس ہوگی۔ اس کے برخلاف اگر آپ کسی کار پر سفر کریں گے تو یہ سفر آپ کے لیے آرام دہ ہوگا، آپ کو کسی طرح کا جھٹکا نہیں لگے گا، چوٹ نہیں لگے گی۔ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ کار کے پہیوں کے ساتھ ایک اچھے قسم کی اسپرنگ لگی ہوتی ہے جو کار کے جھٹکے کو خود سہ لیتی ہے، اسے دوسرے تک پیسنجروں تک نہیں پہنچنے دیتی۔ اسی طرح سے ٹرک کے پہیوں کے ساتھ ایک کمزور قسم کی اسپرنگ لگی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ٹرک اپنے جھٹکے کو خود برداشت نہیں کر پاتا ہے اور اسے دوسروں تک دھکا دیتا رہتا ہے، دوسروں تک پہنچاتا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں یہی مثال اللہ والوں کی اور اللہ سے دور رہنے والوں کی ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کی محبت اور اس کا ڈر ہوتا ہے، ان کی مثال ایک اچھی کار جیسی ہوتی ہے۔ یہ لوگ ہر قسم کے نفسیاتی جھٹکوں کو سہنے کی عادت اپنے اندر رکھتے ہیں، لیکن جو خدا بیزار ہوتے ہیں، جن کا دل اللہ کے محبت اور اس کی خشیت سے خالی ہوتے ہیں، ان کی مثال ٹرک جیسی ہوتی ہے۔ یہ لوگ کسی بھی قسم کے نفسیاتی جھٹکوں کو سہنے کی عادت اپنے اندر نہیں رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ نے فرشتوں سے کہا، نہیں نہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ طائف والے تباہ و برباد کر دیے جائیں، مگر یہ ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ لوگ تباہ و برباد کر دیے جائیں، ہلاک کر دیے جائیں۔ مجھے تو یقین ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو کوئی بات نہیں نہ لائے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کی آئندہ آنے والی نسل مجھ پر ایمان ضرور لے آئے گی۔ میرے بھائی تو توحید کی تبلیغ کے جرم میں یہی نہیں کہ آپ کو غیروں نے مارا بلکہ اپنوں نے مارا، خاندان والوں نے مارا تو دشمنوں نے بھی مارا، مردوں نے مارا تو عورتیں بھی آپ کو ستانے میں پیچھے نہیں رہی۔ یہ عورتیں، ان کو آپ کم سمجھتے ہیں، یہ تو جنگلوں میں چلے جایا کرتی تھی اور وہاں سے کانٹے کاٹ کاٹ کر لاتی تھی اور میرے نبی کی راہوں میں بچھا دیا کرتی تھی۔ حفیظ جالندھری نے ان عورتوں کے نس کو پکڑا اور فوراً سیر کے اندر اس کو جو ہے نقش کر دیا۔ قریشی عورتیں کانٹے بیابانوں سے لاتی تھی، قریشی عورتیں کانٹے بیابانوں سے لاتی تھی، گزرگاہ گلے گلزار وحدت میں بچھاتی تھی، گزرگاہ گلے گلزار وحدت میں بچھاتی تھی، نجاست گھر کے دروازے پہ لا کر ڈال جاتی تھی، نجاست گھر کے دروازے پہ لا کر ڈال جاتی تھی، جھگڑتی بد زبانی کرتی تھی، فتنے اٹھاتی تھی، مگر او منبع جود و سخا خاموش رہتا تھا،
میرے نبی کا اخلاق بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ ہے، اس لیے تو مہاتما گاندھی نے میرے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ کے جب جیونی کو پڑھا، ان کے سوانح عمری کا مطالعہ کیا، اسٹڈی کیا، تو اس نتیجے پر پہنچے کہ اسلام مذہب جو ہے تلوار کے زور پر نہیں بلکہ اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کیریکٹر کے زور پر یہ اسلام پھیلا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تعریف کرتے ہوئے کہا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میں نے اتنا مہربان نبی تمہارے اندر بھیجا ہے، میں نے اتنا کرپیالو اور دیالو نبی تمہارے اندر بھیجا ہے کہ کانٹا تمہارے پاؤں میں چبھتا ہے تو ٹیس اپنے دل پہ محسوس کرتا ہے، اتنا مہربان اور مشفق نبی۔ میرے بھائیو، ایک بار اللہ کے نبی جناب نبی محمد رسول اللہ کے پاس ایک یہودی مہمان بنتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کھانا کھلاتے ہیں اور اس کے سونے کے لیے وہی بستر بچھا دیتے ہیں جہاں آپ خود آرام فرمایا کرتے ہیں۔ رات میں اس یہودی نے سونے سے پہلے اپنا تلوار نکالا اور سرہانے لگا دیا۔ رات میں اچانک اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، دست آنے لگتے ہیں اور اللہ کے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ کا پورا بستر جو ہے خراب کر دیتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ اب صبح ہونے سے پہلے ہی مارے ڈر کے نکل کھڑا ہوتا ہے کہ کہیں جناب عربی محمد رسول اللہ کے جانشین صحابہ کہیں میرا کام ہی تمام نہ کر دیں۔ بھاگ کر نکل کھڑا ہوا، شہر سے باہر پہنچتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، تب اسے یاد آتی ہے وہ میرا تلوار چھوٹ گیا۔ جھٹپٹ بھاگ لیا، لیکن راستے میں جب پہنچا تو یاد ہے وہ یہ تو تلوار ہماری وہیں چھوٹ گئی، اب کیا کروں؟ بڑے کشمکش میں پڑ گیا۔ اگر تلوار لینے جا رہا ہوں تو جان کی خبر نہیں، اور اگر جان کی فکر کر رہا ہوں تو تلوار ہاتھ سے جا رہی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ مکے والے تلوار کے بڑے دھنی ہوتے تھے، تلوار کے بڑے شوقین ہوتے تھے۔ ایک وقت کھانا چھوٹ جائے گوارا تھا، لیکن تلوار پاس میں نہ رہے یہ گوارا نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، بڑے کشمکش میں رہا، بہت دیر سوچنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ اب تو جان چاہے رہے یا جائے لیکن تلوار تو میں لے کر کے چھوڑوں گا۔ اس ارادے کے ساتھ وہ اللہ کے نبی جناب نبی محمد رسول اللہ کے گھر پہنچتا ہے اور اس جگہ جا رہا ہے جہاں اس نے اپنی تلوار لٹکا رکھی تھی، تو وہ ایک عجیب و غریب ماجرا دیکھتا ہے۔ ایسا عجیب و غریب ماجرا اس کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ کیا دیکھ رہا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اس یہودی کے غلاظت کو صاف کر رہے ہیں۔ وہیں پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، وہ منع کر رہے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گندگی کو آپ ہاتھ نہ لگائیں، چھوڑ دیجئے، میں اسے صاف کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے۔ اے قرآن والے میرے بھائیوں، لکھو میرے نبی کے اس قول کو۔ اس موقع پر آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ ابو بکر صدیق کو یہودی کھڑا ہو کے سن رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے ابو بکر، یہ تو محمد کا مہمان تھا، وہ یہودی محمد کے پاس آیا تھا، اس لیے محمد پر ہی یہ حق بنتا ہے کہ اپنے مہمان کی غلاظت کو میں اپنے دست مبارک سے صاف کروں۔ میرے بھائیوں، یہودی وہیں پہ کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی کی اس بات کو سنتا ہے، شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے، دوڑے دوڑے آتا ہے اور میرے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ کے دامن میں اپنے چہرے کو چھپا دیتا ہے اور سچے دل سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ محبت کے یوں اس نے دریا بہائے، محبت کے یوں اس نے دریا بہائے، دلوں سے کبھی تھی نہ جو سر لینے آئے۔
بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب عربی محمد الرسول اللہ بہت بڑے مہربان اور بہت زیادہ جو ہے کرپالو اور دیالو تھے۔ آپ بہت زیادہ درگزر کرنے والے تھے، جو حق ہے وہی بھی اس کی تائید کرے گا۔ اس وقت ہمارے دیش کے پردھان منتری نریندر مودی بھی میرے نبی کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، لاکھوں کی مجلس میں اس نے میرے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ محمد صاحب جو ہے بڑے مہان ویکتی ہیں، بڑے نیک خیال کے آدمی تھے۔ ساتھ میں اس نے یہ بھی کہا تھا کہ قرآن کریم اللہ کا کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن کریم کے اندر سب سے زیادہ بار اللہ کا نام آیا ہے، اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دوسرے نمبر پر اگر کسی چیز کی تاکید بار بار کی گئی ہے تو وہ علم ہے۔ میرے پردھان منتری نریندر مودی نے، میں بھائیوں غیر مسلم ہے، عربی زبان ان کے زبان پر اتر نہیں سکتی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے قرآن کریم کی آیت کو پڑھ کر کے حوالہ دیا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ کہتا ہے اے لوگوں، میں نے تم کو علم نہیں دیا مگر بہت کم۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اعجاز پسند ہیں ہر دور میں میرے نبی کی تعریف کرتے رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لائق تھے ہی کہ کون ہے جو اس کی تعریف نہ کرے۔ ایک بات کی طرف اشارہ کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی کتنے شفیق تھے، کتنے معاف کرنے والے تھے۔ طائف کا واقعہ اٹھا تو فتح مکہ کا واقعہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے، اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جب کوئی ملک یا علاقہ کوئی بادشاہ یا جنرل فتح کرتا ہے تو انسانی آبادی خاک و خون میں تڑپنے لگتی ہے، ہنستے بستے شہر کھنڈر میں تبدیل ہو جاتے ہیں، بچے یتیم اور عورتیں بیوہ بنا دی جاتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ کو اللہ کامیابی دیتا ہے، مکے کو فتح کرتے ہیں۔ تو آپ کی فتح میں تباہ و بربادی نہیں ہے بلکہ رحمت و شفقت ہے۔ آپ مکے کے اندر اور آپ کا پیشانی مبارک انتہائی عاجزی کے ساتھ جھکی ہوئی ہے۔ مکے میں داخل ہونے کے بعد آپ اعلان فرما رہے ہیں کہ جو شخص مقابلے سے اپنا ہاتھ روک لے اس کے لیے امن ہے، جو شخص اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لے اس کے لیے امن ہے، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امن ہے، جو شخص مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کے لیے امن ہے۔ میرے بھائیوں، ایک صحابی جن کا نام حضرت سعد تھا، انہوں نے امنگ میں آ کر کے، جوش میں آ کر کے یہ کہہ دیا تھا، الیوم یوم الملحمتی، آج کا دن خونریزی تصادم کا دن ہے، آج کا دن مکے کے کافروں بدلہ لینے کا دن ہے۔ ابو جہل کے رضاکاروں کان کھول کے سن لو، ابو لہب کے شاگردوں تیار ہو، ماضی تمہارا تھا تو حال ہمارا ہے، پاسٹ تمہارا تھا پرزنٹ ہمارا ہے، کل تمہاری تلواریں تھی تو ہمارے گلے تھے، آج ہماری تلواریں ہوں گی تو تمہارے گلے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کتنے مہربان تھے، کتنے بڑے منصف اور انصاف پرور تھے۔ آپ نے کہا سعد تم نے زیادتی کر دی، یہ نہ کہو، آپ نے فوراً کہا الیوم یوم المرحمتی، آج کا دن تو رحمت و شفقت کا دن ہے۔ مکہ کے بچوں سے کہا دو کہ محمد انہیں یتیم بنانے کے لیے نہیں بلکہ یتیموں کا والی بن کر کے آئے ہیں۔ مکہ کی ماؤں سے کہا دو کہ محمد جو ہے ان کے ممتا کو نہیں بگاڑیں گے۔ مکہ کی بیویوں سے کہا دو کہ تمہارا سہاگ نہیں گزارا جائے گا۔ مکہ کی بہنوں سے کہا دو کہ تمہاری عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے گی۔
آپ نے فرمایا کہ مکہ کی بچیوں سے کہہ دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سروں سے دوپٹے کو اتارنے کے لیے نہیں بلکہ اترے ہوئے دوپٹے کو سنبھالنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے مشرکین مکہ کو جمع ہونے کے لیے کہا۔ جب تمام مشرکین مکہ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ بھاگ کیوں رہے ہو، تم لوگ اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے کیوں ہو؟ آپ نے سب کو ایک کر کے کہا اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی سرزنش نہیں، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں، آج کے دن تم سے کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ محمد رسول اللہ تم سب کو معاف کر رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تم لوگوں نے ہمارے ساتھیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم لوگوں نے ہماری راہوں میں جو ہے کاٹے لٹکائے، رونے ڈالے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم لوگوں نے ہمیں 3 سال تک شعب ابو طالب میں قید رہنے پر مجبور کر دیا، اس کے باوجود میں تم سب لوگوں کو معاف کر رہا ہوں۔ اس لیے تو اللہ نے میرے نبی کی تعریف کرتے ہوئے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے نبی ہم نے تو آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ آئیے یہ چند باتوں کے ذریعے بات ختم کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ میں باری اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ باری اللہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو قرآنی تعلیمات اور سیرت طیبہ کا پابند بننے کی توفیق عطا فرما۔ باری اللہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ باری اللہ ہم تمام بھائیوں کو اپنے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات